بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرب قرآن سے آسمہ فرخ آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ الضحیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے روز روشن کی قسم کھائی ہے اور رات کی اور اس وقت کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ دن اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ دن میں رونق، چہل پہل اور ہنگامہ ہوتا ہے، مگر پھر رات کو سکون طاری ہوتا ہے، خاموشی اور نیند، جس کے بعد انسان پھر کام کے لیے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ رات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر مخلوق رات میں آرام کرتی ہے۔ آگے اس مضمون کا بیان کچھ یوں ہے کہ کچھ عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ یہ دن بعض روایات میں 25، بعض میں 12 اور بعض میں 40 آئے ہیں، تو کچھ عرصہ درمیان میں وقفہ رہا۔ اس کی مثال دن اور رات سے لی جا سکتی ہے کہ کس طرح دن کے بعد رات کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح وحی کے عظیم تجربے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ کچھ وقفے کے بعد وحی بھیجی تاکہ آپ دوبارہ اس عظیم تجربے کے لیے تیار ہوں۔ پھر میرا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کس کام میں کیا مصلحت ہے، مگر وحی کے وقفے کا یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کر رہا تھا کہ کہیں کیا معاملہ ہوا ہے، کیوں سلسلہ رکا ہوا ہے، اور مخالفین آپ کو اور زیادہ پریشان کر رہے تھے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا گھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ متصل تھا، وہ طعنہ دیتی۔ باقی بھی لوگ کہنے لگے کہ ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کو نازل فرمایا اور بتایا کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ ناراض ہوا، یعنی یہ وقفہ کسی مصلحت کے سبب سے تھا، اور یقیناً اللہ خوب جانتا ہے کہ کس وقت کون سا عمل مناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس صورت میں خوشخبری دیتے ہیں کہ یقیناً آپ کا ہر اگلا دور پچھلے دور سے بہتر ہوگا، اور یہ بات اسی طرح پوری ہوئی۔ جس زمانے میں یہ بات کہی گئی تھی، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت مکہ میں کی جا رہی تھی، اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس وقت ان کے مخالفین میں سے کہ تھوڑے عرصے بعد وہ غالب آ جائیں گے، لیکن تھوڑے عرصے بعد ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق و عادات اور عقائد، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی زندگیوں کا بدلنا اور باقیوں کے لیے ایک عمدہ مثال بننا ایسا عمل تھا کہ ایک پورے معاشرے پر جو مخالف تھا اثر ہوا، اور جلد یا بدیر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفین کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، تو اس عمدہ اخلاقی برتاؤ نے وہ اثر کیا ان کے دل پر کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو مجھے اور میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں۔ اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید تسلی دیتے ہیں اس صورت میں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں انہیں امن میسر آیا اور وہاں انہوں نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ پھر فتح مکہ نصیب ہوئی اور اسلامی افواج جزیرہ عرب سے باہر بھی گئیں اور فتوحات حاصل کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے پہلے ہی اسلام پھیل چکا تھا عرب کی حدود سے باہر، اور آخرت میں تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگا وہ اور بھی زیادہ ہے۔ آخرت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ہے، اور خاص بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے حکم سے شفاعت کر سکیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہی وفات پا گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے آپ کی کفالت کی۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اتنی ڈال دی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فخر کرتے اور فرماتے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ 2 سال بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا اور اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو قوم کے مخالف ہو جانے کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرتے رہے۔ شیب ابی طالب میں جب محصور کیا گیا قبیلے کو تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگوں نے ان پر بہت دباؤ ڈالا مگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت نہ چھوڑی۔ تو یہ بھی اللہ کا ہی احسان تھا کہ یتیم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کو جہالت میں گھرے دیکھ کر دکھ ہوتا تھا، ان کے شرک سے بیزار ہوتے تھے، مگر جب وہ ان حالات کے حوالے سے زیادہ سوچتے تو پھر تنہائی پسند ہو گئے اور غار حرا میں اکثر جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے اور قیام کرتے، یہاں تک کہ وہ دن آیا جب حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے، تو یوں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے راستے کی طرف گامزن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے لیے پہلے بھی سفر کیے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہو کر پیغام نکاح بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے شادی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محنت سے ان کی تجارت کو اور بھی وسعت دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، در حقیقت یہ نصیحت عام مسلمانوں کے لیے ہے کیونکہ یتیم کو کہ کسی بھی سائل کو نہ جھڑکا جائے اور یتیم پر سختی نہ ہو۔ تو در حقیقت مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ کس قدر حساس ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ نصیحت فرما رہے ہیں تو عام مسلمانوں کو ان معاملات میں کس قدر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یتیم کے حقوق کے حوالے سے قرآن میں اور بھی ہمیں بہت سی آیات ملتی ہیں اور بہت زیادہ یتیم کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین ملتی ہے، اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک پر بہت بشارتیں ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں، یعنی جو سوال کرے تو اس کو جواب میں جھڑکا نہ جائے، خیرات دینا نہ دینا الگ ہے،
لیکن ڈانٹنے ڈپٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کیا جائے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، اس پر خوشی ظاہر کی جائے اور اس کا شکر بجا لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، جبکہ اگر رویہ اس کے برعکس ہوتا ہے، ناشکری کا ہوتا ہے، تو بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نیک بندوں کی تمام خوبیاں پیدا کرے اور اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے اور صالحین میں شمار ہونے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔